بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 24، توفیق خداوندی۔ میرے کئی اعمال کی تباہی دیکھنے کے بعد میں اس کے دوسری سمت بیٹھے جوان نے ایک دلچسپ نکتے کی طرف مجھے متوجہ کیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض دانشور حضرات اپنے اعمال رضائے الہی کے لیے انجام دینے کے بعد ان کا ثواب 14 معصومین علیہم السلام کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگ بقیہ زندگی میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کا ثواب گنوا دیں اور نتیجتاً برزخ میں تمہاری طرح خالی ہاتھ ہوں۔ ایسے موقع پر ان ہستیوں کو دیے جانے والے ثواب کا ہدیہ کام آتا ہے اور وہ اس شخص کی مدد کو آتی ہیں اور اس کی دلجوئی بھی کرتی ہیں۔ ان ہستیوں کو اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے نیک اعمال انہی کو واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلوص نیت سے یہ اعمال انجام دیں، یعنی اپنی تمام نیکیوں کا ثواب مقربین بارگاہ الہی کو ہدیہ کر دیں۔ یہ نکتہ میرے لیے بے حد دل نشین تھا۔ میں نے جوان سے کہا، اللہ تعالیٰ کیوں بعض افراد کو جو کہ صحیح دین اور ایمان نہیں رکھتے ہیں اس قدر مال اور دولت دیتا ہے؟ اس بات پر اہل ایمان جو صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جواب ملا، بعض افراد اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ نتیجتاً خدا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کائنات کے دوسرے مرحلے میں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ ان میں سے بعض افراد جو ہی اللہ سے کوئی مال یا خواہش طلب کرتے ہیں انہیں فوری دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے مزید باتیں نہ کریں۔ عام اصطلاح میں اسے جلد پلٹا دینا کہتے ہیں تاکہ مانگنے والے کی آواز مزید سنائی نہ دے۔ جوان نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے بعض لوگ اس قدر خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے بے حد قریب ہیں، اس لیے جو چاہتے ہیں مہیا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور چاہنے کے باوجود بھی انہیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ اگر کوئی نیک عمل انجام دے بھی دیں تو ان کا عمل فساد یا نابودی کا باعث بنتا ہے۔ مجھے یہ گفتگو یاد تھی، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد خاندان کی محفل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دولت مند مگر ایمان سے خالی تھا۔ یہ شخص عین اسی بات کا مصداق تھا۔ وہ نمازی اور عبادت گزار نہیں تھا، لیکن کہتا تھا کہ اللہ سے جو چاہتا ہوں وہ جلد ہی دے دیا کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون کون سے ممالک کا سفر کر چکے ہو؟ اس نے جواباً کئی ممالک کے نام لیے۔ میں نے کہا، کربلا اور مشہد کتنی بار گئے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، کربلا میں تو فی الحال امن نہیں ہے، لیکن چاہوں تو ایک پوری ٹرین بک کروا کر سب کو مشہد لے جا سکتا ہوں۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، کتنی بار مشہد کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک دفعہ کسی کاروبار کے پروجیکٹ کے لیے گیا تھا لیکن جلدی واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا، امام علی رضا علیہ السلام کے حرم بھی جانا ہوا؟ اس نے جواب دیا، وقت نہیں ملا، لیکن اگر ارادہ کروں تو جا بھی سکتا ہوں۔ پھر خاندان کے کسی بڑے کو جو خاندانی عزاداری کی سنگت میں رکن تھے بلا کر کہا، حاجی صاحب اس سال محرم الحرام کے پہلے عشرے کی نیاز میری طرف سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ محرم الحرام سے 1-2 رات پہلے سنگت کے کچھ اراکین اس کی طرف گئے تاکہ نیاز کی رقم وصول کر سکیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ یہ شخص عاشور کے بعد واپس آیا، لیکن ہمیشہ کی طرح عام لوگوں نے عشرہ محرم الحرام کے اخراجات ادا کیے۔ مجھے علم ہے کہ ابھی تک اس شخص کو مشہد کی زیارت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔